ہے اس کا 8واں باب اس کی 31ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے باب کی آخر تک۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے اور اس کا 8واں باب اس کی 31ویں آیت سے باب کی آخر تک ہم کلام پاک میں سے تلاوت کریں۔ جماعت میں سے بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اور اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نازش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا، خدا کی دہنی طرف ہے جو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار، چنانچہ لکھا ہے ہم تیری خاطر دین پر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والے میں قائم رہنا یا مصیبت میں مسیح کی محبت میں قائم رہنا، یہ ہے ہمارا مضمون۔ دو ہفتوں سے میں ایک مضمون تیار کر رہا تھا مطابق، لیکن پھر بھی اس کلیسیا نے عبادت کو نہیں چھوڑا۔ عبادت ہم نے پوری کی ہے ساز کا بجائے، اور سارے لوگ میرے دل میں تھا بھی آج میں بھی کچھ لوگ نہ آئیں، لیکن پھر بھی مسیح کی محبت دکھوں میں بھی ہمیں کیا کرتی ہے؟ مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کے لیے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ رات کو جب میں چرچ میں دعا کر رہا تھا، میری دعا میں مصیبت ختم نہیں ہوئی پاکستان، اور وجہ کیا ہے کہ راست باز یا ایماندار اقرار نہیں کر، دعا نہیں کر، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نہیں کر رہے، اس کی مصیبت ابھی کم نہیں ہوئی، دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ایک اور جملہ میری دعا میں ہے، جو راست باز ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، راست باز۔ اس کی مقدس پالوس رسول روم کے ایمانداروں کو خط لکھتے ہوئے مصیبت میں خدا کی محبت پہ قائم رہنے کے لیے ابھارتا ہے، اپنی حالت بیان کرتا ہے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے خدا کی محبت کو کیسے ہم ظاہر کر سکتے ہیں یا کیسے ہم اس میں قائم رہ سکتے ہیں، یہ بتاتا ہے۔ اور 31 آیت میں وہ شخص لکھتا ہے، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف تو کون ہمارا مخالف؟ اگر خدا ہماری طرف تو ہمارا مخالف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا ہمارے ساتھ، اور اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، کوئی شخص مخالف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص مخالف ہے، اس کا مطلب خدا ہمارے پاس ساتھ نہیں ہے، تھوڑا دور ہے۔ اور پھر لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کا اس سے حوالے کر دیا، اور اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ ایسی محبت ہے خدا کی، اس نے اپنا قیمتی بیٹا اور اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا، اور اس کے ساتھ جو اور چیزیں ہیں اس سے تھوڑی سستی ہیں، وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ کوئی قیمتی چیزیں دے سکتا ہے، وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ جس کا مطلب کہتے ہیں وہ دے گا۔ اگر قیمتی چیز خدا نے ہمیں دے دی ہے تو وہ اس سے دوسری چیزیں بھی ہمیں دور نہیں رکھے گا۔ پھر آگے لکھا ہے، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ کون ان کو ملزم ٹھہرائے گا؟ کوئی شخص خدا کے لوگوں کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتا، کوئی بلیم نہیں کر سکتا، کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتا۔ اگر خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتا ہے خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ جب یسوع مسیح کی راست بازی
ہمارے اندر آ جاتے ہیں، کوئی شخص ہمیں گناہ گار نہیں کہہ سکتا، کوئی شخص ہمیں بلیم نہیں دے سکتا، کیونکہ یسوع مسیح راست باز ہے، وہ ہمارے اندر ہے، اور جب یسوع مسیح ہمارے اندر ہے ہم راست باز ہیں، تصدیق ہو گئی ہے، اور یسوع مسیح نے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا اپنی راست باز دے کے۔ یہ پالوس رسول کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں، جیسے پادری صاحب نے کیسے صاحب نے گیت بھی گایا، مسیح میں مجھے کیا ملا ہے؟ شباب میں۔ بڑے اچھے الفاظ کسی شخص نے، اور بڑے گہرے، عام شخص میں بھی اس الفاظوں کی سمجھ نہ آتی ہو، بڑے گہرے اور بڑے عمدہ الفاظ استعمال کر کے کسی شخص نے اپنی حالت کو بیان کیا گیا، ایماندار کی حالت کو بیان کیا، یسوع مسیح کی محبت کو بیان کیا ہے۔ ایسے جب یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے اندر ہے، یعنی یسوع مسیح ہمارے اندر ہے، تو جب مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تو تکلیف کس کو ہوگی؟ کس کو ہوگی تکلیف؟ بتائیں، یسوع مسیح ہمارے اندر ہے، راست بازی اس کی ہمارے اندر ہے، تو جب مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئے، تکلیف کس کو ہوگی؟ یسوع مسیح۔ ہمیں تکلیف، ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ یسوع مسیح نے لے لیے ہیں، اس چیز کی راست بازی ہمارے اندر، کوئی شخص ہمیں بلیم نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا، اور خدا کی دہنی طرف ہے، اور ہماری شفاعت بھی کہتا ہے یسوع مسیح موجود ہے، مر گیا تھا، جی اٹھا ہے، کلیم کرتا ہے، اور وہ خدا کی دہنی طرف ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ شفاعت کس کی جاتی ہے؟ کس کے لیے شفاعت کی جاتی ہے؟ کس کے لیے شفاعت کی جاتی ہے؟ جو حق سے رکھتا ہو۔ ہاں جی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو شخص، ہم دعائیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ بیمار شخص کے لیے، یہ شفاعت ہے۔ مصیبت زدہ کے لیے، یہ شفاعت ہے۔ آزمائش میں جو پھنسا اس کے، جو شخص کسی نہ کسی پرابلم ہے، اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح آسمان پر ہمارے لیے ہر روز ہر وقت شفاعت کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول کلیم کرتا ہے، اگر وہ شفاعت کرتا ہے پھر ہمیں مصیبتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ یہ اس کا دعویٰ ہے، کلیم ہے۔ کوئی چیز ہمیں خدا کی، مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ کرتی ہیں کچھ چیزیں جدا مسیح کی محبتوں کے؟ نہیں کرتی ہیں کہ نہیں؟ آگے کو بتاتے ہیں کون کون سی چیزیں جدا کر سکتی ہیں۔ کوئی، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نمبر 1، مصیبت۔ مصیبت ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے، اور مصیبتیں ہمارے ایمان کو بھی کر سکتی ہیں۔ جیسا آپ نے، یہ سب کو پتہ ہے، جڑا والا میں جو واقعہ ہوا، یہ بہت بڑی مصیبت ان کے لوگوں کے لیے، لیکن وہ اپنے ایمان میں، مسیح میں قائم رہے، مصیبت میں بھی قائم رہے۔ اور مقدس پالوس رسول اس بات کا کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اور یہ بات وہ ثابت کرتا ہے، کوئی چیز یعنی مصیبت مجھے یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اسی کدھر جانا چاہنے والا؟ پاکستان چھاڑے کدھر جانا چاہتے ہیں؟ ایک شخص مجھے کہتا ہے میرا بیٹا مسلم ہو گیا تھا، ابھی وہ جو کچھ سے کرنا تھا کر لیا، سرچ کرنی تھی اس کے اوپر، ابھی وہ ٹھیک ہے، تو کسی کو ملے ہمیں ساری فیملی کو کہاں پہنچا دیں؟ کہاں پہنچا دیں؟ باہر کسی ایجنسی والے سے بات کریں۔ کس لیے وہ شخص چینج ہوا؟ کس لیے اس نے اپنے ایمان سے منحرف ہوا؟ کس لیے وہ شخص یسوع مسیح کی محبت سے دور چلا گیا؟ کسی لالچ کی بنا پر، تاکہ کوئی کسی نہ کسی وسیلے سے میرا کام بنے، میں پاکستان کو چھوڑ کر آج چلا جاؤں۔ خدا نے ہمیں اس پاکستان کی سرزمین میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس کے جلال کی زندگی گزاریں۔ کدھر کدھر دل کرتا بات جانا، سب کا کرنا، لیکن اس کے پلان کو سمجھے، اس کے منصوبے کو سمجھے،
اس نے ہمیں فضول میں یہاں نہیں رکھا، اس نے اپنی گواہی کے لیے، اپنے نام کے پرچار کے لیے اس ملک میں اس جگہ پہ رکھا تاکہ اس کی گواہی دے۔ اس نے ہمیں دیانتدار جان کر اپنے بیٹے کی پہچان دی، سچائی تک پہنچایا، ہمارے ذہنوں کو کھولا تاکہ یسوع مسیح کو ہم جانیں، پہچانیں، اس کی گواہی دیں۔ کہ ساڈا دل کرتا بڑا مشکل حالات نے کتنے ٹوٹ جائیے باہر ٹوٹ جائے، بڑی سکون زندگی ہوگی۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پہ رکھا۔ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا آپ فلائی کر جائیں ادھر سکپ ہو جائے جا کے، میں نے کہا میری خدمت ادھر ہے، ویسے میرا دل کرتا جانے کو ادھر کر، لیکن خدمت میری ادھر ہے۔ 3-4 لوگوں نے مجھے بڑے آفر کیا، پیسے بھی خود لگائے، کہتے لگاتے ہیں، لیکن آئے آپ، میں نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ ہمیں خدا نے پاکستان میں رکھا تاکہ مصیبتوں میں، ان مسائل میں، ان دکھوں میں اپنے خدا کی گواہی دے، اس کے نام کو بلند کرے، اس کے نام کی گواہی دیتے ہوئے اس کی بادشاہی کا اعلان کرے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھا ہے، اس لیے اس نے ہمیں سمجھ دی۔ سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کر، جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ شخص آزاد ہوتا ہے۔ جس کو یسوع مسیح کی سمجھ آتی ہے وہ شخص آزاد ہے۔ مصیبتوں میں، مسائل میں کبھی بھی اس سے مسیح کی محبت اس کے مائنڈ سے نہیں نکلے گی، اس کے دل سے نہیں نکلے گی۔ ان مدی روٹی لگے تام وہ شخص خوش ہو گیا خدا سے، کیوں؟ اس کو سچائی کی سمجھ آ گئی۔ جو لوگ ابلیس کے جکڑے ہوئے ہیں اور سچائی سے ناواقف ہیں، یسوع مسیح سے ناواقف ہیں، ہمیں خدا نے اس لیے اس جگہ پر رکھا ہے، ان کو بتائیں آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے وہ نجات پائیں۔ اس لیے مصیبتیں آئیں گی، اور مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارا ایمان چیک کیا جائے، اور مصیبتوں میں خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتے۔ اس لیے مقدس پالوس دعویٰ کرتا ہے مصیبت، تنگی یا ظلم یا کال کوئی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کرتا۔ اگر وہ ڈیرا لبے سان پھر ایسی کوشش کریں کہ اور پاس ہو جائے کال کی صورت، لیکن یاد رکھیں ایماندار شخص، راست باز شخص کال کے دنوں میں بھی، مصیبت میں بھی خدا کا ہاتھ اس پر ہوتا ہے، وہ آسودہ ہوتا ہے، کال میں بھی اس کو اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ تجربہ کر لیں، اور یہ کلام میں ثابت کیا گیا ہے، خدا نے ثابت کیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو کال میں، مصیبت میں اچھی چیزیں دیتا ہوں۔ کیسے؟ ایلیا کے دنوں میں کال پڑا، اور ایلیا نبی کلیم کرتا ہے مقدس پولس کی طرح، خدا تو جانتا ہے کوئی نہیں رہا، میں اکیلا ہوں جو تیرا نام لینے والا، باقی سارے نس بج گئے، کئیوں کو ایزیبل نے قتل کر دیا، اخیات نے مار دیا، سٹاپ کر دیا، کئی ایمان سے منحرف ہو گئے، میں اکیلا تیرا نام لینے والا ہوں، میں ہی بچا ہوں، ایمان پہ قائم رہا ہوں۔ خدا نے کیا تیری کوئی چیز کی کمی؟ کال تھا تو کون کون روٹی دیتا تھا ایلیا کو؟ کون کون؟ بیوہ دے رہی، جس کے پاس اپنے پاس کھانے، وہ بھی روٹی دے رہی ہے، اور کوا دے رہا ہے، تو روٹی جی کی دے رہے ہیں؟ کوا ٹکے کباب دے رہا ہے۔ یہ ہے خدا کے لوگوں کی مصیبتوں میں، کال میں خدمت۔ آپ تجربہ کر لیں مصیبت میں، اگر آپ یسوع مسیح کی محبت میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ کو کال میں، مصیبت میں خدا کبھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ پہلے سے بھی اچھی چیزیں دے گا۔ ہاللیلویہ۔ روٹی ملتی تھی، گوشت مل جاتا، لوگوں کو نہیں ملتا ہے، لیکن نبی ملن ہے۔ یہ ہے بلیسنگ راست باز کی، مصیبتوں میں، مسائل میں، کال میں، ظلم میں۔ اس لیے ہمیں خدا نے یہاں رکھا تاکہ اس کے نام کی کیا دیں؟ نصیر منہ کے ساتھ حالات بھی بڑے خراب ہوئے، آج دن چرچ بھی جایا گیا،
آج دعا بھی نہیں ہوئی. کیسی محبت ہے مسیح کے ساتھ ہماری, یا مسیح کی محبت ہمارے اندر کیسی ہے. اور پھر کہتا ہے تلوار یا خطرہ یا ننگا پن کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کرے گی, مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی پھڑ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. خدا کر ہماری لڑائی لڑتا ہے, خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. مقدس داؤد کہتا ہے خداوند میرا چپان ہے, مجھے کمی خواہ میرا گزر موت کی سایہ کی وادی میں سے کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ. خدا نے مقدس داؤد سے کلام کرتے کہا میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا اور میں نے اپنے مقدس تیج سے مسا کیا ہے. دشمن اس پر غالب نہیں آئے گا, میرا ہاتھ اس پر ٹھہرا رہے گا, میں اس کے لیے جنگ لڑوں گا. یہ ہے راست باب شخص کی ویلیو خدا کے لیے, خدا کی نظر میں مصیبت میں بھی خدا ساتھ. لیکن کب جب ہم دکھائیں گے کلیم کریں خدا میں تیرا, یسوع مسیح کی محبت کا کلیم کریں گے, کب کرنا ہے؟ مصیبت میں, دکھ میں, غربت میں, مفلسی میں اور آزمائشوں میں. آپ کے پاس کچھ نہیں, آپ یسوع کے ہیں, پھر خدا مجزانہ طور پر آپ کی مدد کرے گا, اس کا ہاتھ آپ پر ٹھہرا رہے. اگر آپ اس کو ساتھ سمجھ نہیں رہے تو پھر کبھی بھی ساتھ نہیں. پھر دکھوں میں بھی آپ پریشان ہوں گے, آپ مسائل میں بھی پریشان ہوں گے, غربت میں بھی پریشان ہوں گے, روٹیوں کے نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ آپ کو ساتھ نظر نہیں آتا. اس کا وعدہ میں تیرے داؤد کلیم کرتا ہے, مقدس داؤد کہا میرا گزر موت کی سایہ کی. میں اس کو ایسے کہوں گا کسی بھی مشکل حالات میں سے ایماندار کا گزر ہو اس کو نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ خدا اس کے, وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ, اب مجھے کوئی ڈر نہیں. اسی کتنا ڈر نہیں کہ کل بھی کھانا ہے اور یہ ختم ہو بھی سکتا ہے. جب میں اللہ رفیع تجربہ نہیں ہوئے گا, جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے پھر تجربہ ہوگا خدا ساتھ آگے. اس لیے میں اکثر سوچنا خدا نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے پاکستان میں رکھا ہے, ہم دوڑ لگانا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں جا سکتے. کسی نے کہا جڑا والے لوگوں کو چاہیے اپنے پاسپورٹ بنوائیں اور برطانیہ کی ایمبیسی میں جائیں, ان کے ویزے بڑی جلدی لگے وہ سارے چلے جائیں. سارے کیوں چلے جائیں؟ خدا نے ان کی طرف رکھا. اگر وہ مصیبت نہ آتی تو خدا کا اتنا نام لیا جانا تھا. کیسی مصیبت کنہیں پتا ہے جڑا والے بڑے چرچ میں, کسی کو نہیں پتا ہوں, کنہیں پتا ہے, پہلے نہیں تھا پتا. یسوع کا نام کیسے روشن ہوگا, یسوع کی گواہی کیسے ہوگی جب مصیبت آئے گی, اس وقت اس کے نام کا پرچار کیا جائے. آپ پوری دنیا میں پتا جڑا والا کیا واقعہ ہوا, وہاں مسیحی موجود ہیں, چرچز موجود ہیں, خدا کے گھر موجود ہیں, خدا موجود ہیں. اب دنیا جانتی ہے یسوع کی بادشاہی کا نشان وہاں موجود ہے. جو چرچ ہیں پادری پرشاد کہتے ہیں, جو چرچ بلڈنگ ہے یہ یسوع کی بادشاہی کی نشانی ہے. جہاں جہاں چرچ بلڈنگ ہوگی خدا کی بادشاہی کا نشان وہاں موجود ہے کہ یہاں خدا کی بادشاہی موجود ہے. اس لیے مصیبتوں میں مقدس پالوس دعویٰ کرتا ہے, وہ اپنے غلبہ دیتے ہیں, ہم غالب آنے والے ہیں اور فتح سے بڑھ کر غالب آتے ہیں. فتح ہوتی ہے کسی سے جیت گئے ہم, جو فریقین جنگ کر رہے ہیں, ایک جیت گیا فتح پا کے دوسرا دوڑ گیا, یہ ہے فتح. غالب کیسے آئیں گے؟ اس کو ختم کر دیں, یہ ہے غلبہ. مصیبت ہے اس پر فتح نہیں پائیں گے, آپ غالب آئیں گے. ابلیس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, اس پر غالب آئیں گے. فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. ایماندار شخص غالب آتا ہے, صرف فتح ہی نہیں پاتا. اس لیے مقدس پالوس بڑی خوبصورتی سے کلیم کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھ کو یقین ہے
کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کرے گی نہ زندگی. اس سے کیا مراد ہے؟ نہ موت جدا کرے گی نہ زندگی. مقدس پولس کہتا ہے مرنا میرے لیے مسیح اور زندہ رہنا نفع ہے. زندہ رہوں یا مروں میں مسیح کا ہوں. زندگی میں اس دنیا میں وہ مقدس پولس کہہ رہا ہے مصیبت مفلسی غربت بیماری مجھے کبھی بھی یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. پھر جب اس دنیا سے جان پانے سے چلا جاؤں گا تب بھی مجھے جدا نہیں کر سکتی. نہ موت کو غلبہ ہے نہ زندگی کو غلبہ ہے. یسوع کی محبت غالب ہے. یہ ہے مسیح کی محبت. مصیبتوں میں کیسے ہم قائم رہتے ہیں. مکاشفہ کتاب میں سمرنا کلیسیا خط لکھتے ہوئے خدا فرشتے کی صلی اللہ کلام ہوتا ہے بہت دنوں تک تجھے کیا کرنا ہے, 10 دن تک تجھے کیا کرنا ہے, مصیبت اٹھانی ہے اور تم میں سے بعض کو قید میں ڈالا جائے گا. پھر آگے لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا کب جب مصیبتوں میں سے گزرے گا, دکھوں میں سے گزرے گا, جیل میں سے گزرے گا اور مخالفت میں سے گزرے گا, حالات کے مسائل میں سے گزرے گا. پھر جب اس میں سے گزر رہا ہوگا اللہ کی مدد تجھے ملتی چلی جائے گی. جب اس میں سے گزر جائے گا تو فاتح شخص ہوگا, زندگی کا تاج تجھے ملے گا, ہمیشہ کی زندگی. مصیبتوں کے بغیر ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے. کبھی مصیبتیں آنی ہیں, ہم خوشحال ہیں. کیڑا مصیبت ہوتا ہے خدا کے لیے اپنی مصیبت رہے ہیں. کسی کو یہاں جڑا والا کی بات نہیں کہہ رہا, کسی کو یہاں کوئی مصیبت نہیں, بڑے خوشحال ہیں, ہم کھاتے پیتے ہیں فریش. یہ مصیبتیں ابھی آنی ہیں, ان مصیبتوں میں سے گزرنا ہے. اور جب مصیبتوں کا دور آئے گا اس دور میں سے جب گزریں گے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے مصیبتوں کے دور میں ہم نہ پہلے چلے جائیں, اگر اس وقت زندہ رہے تو پھر مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا. یہ تو دوسروں کی مصیبت ہے نا. جڑا والا میں کسی اور جگہ پہ کافی فیس بک میں پڑھ رہا تھا, ایک اور جگہ پہ بستی خالی کروا رہا. ابھی مصیبتیں ہمارے لوگوں کا ختم نہیں ہوئی, شروع ہوئی. لیکن ہم خوشحال ہیں, ہم فریش ہیں, ہم پہ کوئی مصیبت نہیں. پھر کتنا ہم خدا کی محبت میں گہرے, کتنا ہم خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنا تاکہ ایمان میں قائم رہے. کتنی دعا ہم کر رہے ہیں اپنی تاکہ آنے والی مصیبتیں کم ہو جائیں. ایماندار شخص کی دعا سے, راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ بک پہ کام نہیں, کتنا کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کب جب راست باز دعا کرے پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. امثال کی کتاب میں لکھا راست بازوں کی دعاؤں سے شہد راضی پاتا ہے کہ نہیں. خدا تلاش کر رہے کوئی شخص مصیبتوں کے دور میں کھڑا ہو اور خدا اس مصیبت کو ختم کر دے. اس کے لیے کتاب میں لکھا ہے 22 میں میں نے ان لوگوں میں ایک آدمی کی تلاش کی جو رکھنے میں کھڑا ہو تاکہ میں شہر کو ویران اور برباد نہ کروں, لیکن کوئی نہ ملا. خدا تلاش کر رہا ہے مصیبت میں کوئی شخص کھڑا اور خدا اس بربادی کو ختم کر, لیکن کوئی نہ ملا. اس لیے میں اس شہر کو برباد کر دوں. کوئی شخص کھڑا, ایک شخص کھڑا ہوا تھا خدا کی کتاب میں, مقدس ابراہیم. اس نے انتظار کیا ہے, خدا عرض کرتا ہوں وہاں اگر 50 راست باز ہو تو پھر بھی اس شہر کو کیا کر دے گا, برباد کر دے گا. خدا نے کہا 50 میں تب بھی برباد نہیں کرے. پھر کہتے ہیں معذرت کے ساتھ ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر وہاں 40 ہوئے
پھر بھی تو برباد کرتے ہیں، خدا نے کہا پھر بھی برباد کر. پھر کہتے میں ڈرتا ہوا عرض کرتا ہوں اگر وہاں 30 ایماندار پھر بھی تو برباد کر گا، پھر بھی برباد. پھر ایک عرض کرتا ہے ڈرتا ہوا اگر وہاں 10 ایماندار ہوئے، پھر بھی خدا نے کہا اگر وہاں 10 کی ملے پھر بھی میں برباد نہیں کروں. کوئی شخص کھڑا ہو، ایک راست باز شخص کے وسیلے سے شہر برباد ہونے سے بچ جائے، لیکن کوئی راست باز ہو جو مصیبتوں میں دکھوں میں خدا کی محبت اس کو مجبور کرے کہ وہ خدا کے لیے کھڑا. نہ زندگی جدا کر سکتی ہے، نہ موت، نہ فرشتے اگر کوئی بات لا کے سنا دیں. ابلیس نورانی فرشتوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ہمارے ایمان کو ڈامالو کر سکتا ہے، ہمیں ڈیٹریکٹ کر سکتا ہے. یہ یاد رکھیں کئی طرح کے خادم آپ کو نظر آئیں گے جو ایمان سے ڈسٹرب کر دیں گے. فرشتوں کی صورت میں کوئی شخص آ سکتا ہے، وہ آپ کو ڈسٹرب کر دے گا، آپ کو مسیح کی محبت سے دور لے جائے گا. نہ حکومتیں کیسے ہمیں ایمان سے ڈسٹرب کر سکتی ہیں؟ کیسے کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ ایمان سے یا مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہیں حکومتیں؟ پولس کہتا ہے کر سکتی ہیں لیکن مجھے نہیں کر سکتی. حکومت کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، اور بائبل مقدس میں ایسا ہوا ہے. دانیل کے دنوں میں اس کے زمانے میں حکومت نے ایک قانون بنایا، جو کوئی شخص اس بادشاہ کی مورت کو سجدہ نہیں کرے گا اور کوئی جو بھی اپنے معبود کی عبادت کرے گا اس کے لیے موت ہے. حکومتیں قانون بنا سکتی ہیں اور ان کو فالو بھی کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی حکومت کسی طرح کا بھی قانون بنا سکتی ہے، اور وہاں لکھا ہے، وہاں فارسی مادیوں قانون جو لا تبدیل ہے، چینج نہیں کوئی اس کو کر سکتا. قانون بنایا گیا اور یہ دانیل صدرک مصر قبضہ نجوم کے لیے، تاکہ وہ اپنے معبود کی عبادت نہ کرے بلکہ مورت کو سجدہ کرے، اس کی عبادت کریں. قانون بن گیا، اس پر مہر لگی اور ان کو سزائیں بھی. آج بھی قانون بن سکتا ہے. اس لیے ایماندار شخص کو اپنے ایمان میں، یسوع مسیح کی محبت میں، مصیبتوں میں، مسائل میں، خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، تاکہ مصیبتوں میں اور قانون چینج بھی ہو جائے، یسوع کی محبت ہمیں جدا نہ کر. جیسا کہ میں سرفراز کہتا ہوں، جب ترس نہیں ہوتا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ترس ایسی چیز ہے جو ہمیں نرم کر دیتا ہے، اور جب نرم ہو جائے گا ہمارا دل آٹومیٹیکلی خدا کی محبت کو محسوس کریں گے، اور خدا کی محبت سے کوئی چیز ہمیں پھر جدا نہیں کرتا. اس لیے مقدس پالوس کہتے نہ حکومتیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی، نہ فرشتے، نہ حال کی نہ استقبال کی. کوئی چیزیں، حال کی چیزیں موجودہ دور میں ہو سکتا ہے ہمارے حالات خراب ہو جائیں، دوسروں کے حالات دیکھیں. اور استقبال کا مطلب ہے مستقبل کی چیزیں، فیوچر کو برائٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر نرسری جو ہیں اور زیادہ کراچی میں، جب ان کو اچھی پوزیشن نہیں ملتی اور ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے حالات ٹھیک کرنا چاہتی ہیں، اپنا سٹیٹس بہتر کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے مسیح کی محبت سے جدا ہو جائے. اور کراچی میں یہ بہت ہے، ادھر بھی ہوتا ہے. کون سی چیز ڈسٹرب کرتی ہے تو مسیح کی محبت سے؟ حال کی چیزیں پسند کرتی ہیں، اچھا سٹیٹس چاہتی ہیں. اور اگر ہمیں اچھا سٹیٹس نہ ملے، جاب اچھی نہ ملے، ہمارا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، یسوع کی محبت کمزور پڑنا شروع. استقبال کی چیزوں کے لیے ایماندار شخص یسوع کی محبت سے دور جا سکتا ہے، اور ایسا آج ہو رہا ہے. جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو سٹیٹس نہیں ملتا، اپنے ایمان کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں.
جب ان سے کہا جاتا ہے تو اتنا بڑا یہ چیز تب تجھے ملے گی جب تو یہ کام کرے گا پھر تجھے اسٹیٹس ملے گا، تو اس جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ پھر وہ استقبال کی چیزیں اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے اپنے ایمان کو چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن مقدس پولس دعویٰ کرتا ہے نہ حال کی نہ استقبال کی کوئی چیز یسوع کی محبت سے مجھے جدا نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ بھی نہ ملے، یسوع کی محبت سے کوئی چیز مجھے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ اس کا کلیم۔ ہماری فکریں ختم نہیں ہوتی، ہمارے دکھ ختم نہیں ہوتے اپنے پرسنل یسوع کی محبت سے۔ کیسے؟ کتنا ٹائم ہم خدا کو دیتے ہیں؟ کوئی چیز مجبور کرتی ہے آپ نے زندہ خدا کی محبت کے رفتار اور رفتار بن جائے۔ ہماری اپنی فکریں ہیں جو ہمیں یسوع کی محبت سے دور لے جاتی ہیں۔ لوکا کی جو اس کا 21واں باب 34 آیت میں لکھا ہے، پس خبردار دل کی خماری، نشہ بازی اور زندگی کی فکریں تجھے سست نہ کر دیں۔ یہ چیزیں ہمیں ایمان میں سست کر دیتی ہیں، مسیح کی محبت سے دور لے جاتی ہیں۔ فکریں جو ہیں ہمیں خدا کی محبت میں کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کی جو استقبال کی چیزیں ہیں، حال کی چیزیں، مقدس پولس دعویٰ کرتا ہے نہ قدرت نہ بلندی۔ ہم اگر بلندی پہ جانا چاہتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، پھر بھی چینج کر سکتے ہیں ہم اپنے سٹیٹس کو بحال کرنے، نہ پستی نہ اور اگر پست کر دیا جائے، مسیح ہونے کے ناطے ہماری بڑی بےزتی کی جائے، ہمیں بڑا ڈیگریڈ کیا جائے مختلف محکموں میں، مختلف جگہوں پر، پھر بھی یسوع کی محبت سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ عزت اور بےزتی کو تمیز کیے بغیر یسوع کی محبت ہمیں مجبور کرے، ہم اسی کے ہیں، اسی کے رہیں۔ پھر جب مصیبتوں کا دور آئے گا بڑا، پھر بھی ہم قائم رہیں۔ یہ ہے مصیبتوں میں خدا کی محبت۔ لیکن یاد رکھیں خدا نہیں چھوڑتا ہے۔ ایلیا کو جیسا میں نے بتایا کیا ملا تھا کال میں، اہم فکر کرتے رہے، ساری چیزیں ختم ہوئی پھر اس کو ملا۔ ہم سمجھتے ختم نہیں ہونی چاہیے، ختم ہوں گی تو کوئی نئی چیز ملے۔ اگر ہمارے پاس میں پیسے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے نئے دوسروں کی ضرورت نہ، ختم ہوں گے تو خدا نہیں فیل کرے۔ مصیبت آئے گی تو اس میں خدا اچھی چیزیں دے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ باب میں اس کی 28 آیت میں، ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گے۔ ہم خدا کے ارادے کے موافق پاکستان میں بلائے گے۔ ہمیں یہاں گواہی دینی ہے، امن کے بانی اور سلامتی کے شہزادے کا پرچار ادھر کرنا ہے۔ جہاں بھی ہم جاب کرتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، اس کے نام کا پرچار کرنا ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میری ترشت میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہوں۔ یہ مصیبتیں، یہ مسائل خدا کے جلال کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ چھوٹی مصیبتیں جلال کے سامنے، خدا کی بلیسنگ کے سامنے، ان مصیبتوں کی، بیماریوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اب جب مسیح کی محبت ہمارے اندر ہمیں مجبور کرے گی، ہم خدا یسوع مسیح، مقدس پولس غلطی خط میں 2 باب کی 20 آیت میں کہتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے جو میرے لیے مصلوب ہوا اور موت کے حوالے۔ اب میری زندگی یسوع مسیح کی زندگی ہے، اور جب یہ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے
آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. یہاں پاکستان کی مصیبتیں خدا کے جلال کے سامنے آپ کو چھوٹی سی نظر آئیں. آپ اس کی محبت اور شادمانی سے بھرتے چلے جائیں گے. آپ کی زندگی اس کے وعدے پورے ہوتے چلے جائیں گے. یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے, جاؤ سب قوموں کو کن کو بنائیں, اور نہ گال نہ کریں, بڑی مصیبت پیدا ہو. لیکن ہم طریقے سے بات کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے. جاؤ سب قوموں کو شاگرد بنا, اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے, اور ان کو ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا کہ ان پر کیا کریں, عمل کریں. دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ. یہ وعدہ یسوع مسیح, مصیبتوں میں یسوع مسیح ہمارے ساتھ کھڑے. نظر کیسے آئے گا؟ روحانی آنکھوں سے نظر آئے گا. آپ کی جب روحانی آنکھیں کھل جائیں گی, اور یہ اس وقت کھلیں گی جب آپ سچائی سے واقف ہوں گے, جب آپ خدا کی یسوع مسیح کی محبت سے بھر جائیں گے, روحانی آنکھیں کھل جائیں گی, مصیبتیں چھوٹی نظر آئیں گی, خدا بڑا نظر آئے گا. الیشا کے دنوں میں جب ایک قوم اس جگہ پہ چڑھ آئی تو بادشاہ نے الیشا نبی کو پیغام بھیجا, یہ مصیبت آ گئی ہے, خدا سے فریاد کر. اور جہازی بات جا کر دیکھتا کہتا ہے, اچھا مالک بڑی فوج آنا نہیں ہے, وہ تو ساری چڑھے تو جگہ بھی نہیں ہے, یہ مقابلہ کی جیسے کر سکتے ہیں. الیشا نبی نے چھوٹی سی دعا کی, اے خدا اس کی آنکھیں کھول. پہلے ہوتا سی نہیں سی ہوتا, اسپرچوائز کی بات. الیشا نبی نے دعا کی, خدا اس کی آنکھیں کھول. جب خدا نے اس کی روحانی آنکھیں کھولی تو پھر اس کو جب بڑے بڑے رتھ نظر آئے, خدا کے فرشتوں کے رتھ نظر آئے, جنگی رتھ نظر آئے, پھر آگے کہتا ہے, اے مالک جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہے. پہلے کے اندر بڑے لوگ کی آگے جگہ نہیں ہے پیر رکھنے, اتنے فوجی آ گئے, کون بچاؤ نہیں ہو سکتا. لیکن جب اس نے اس کی روحانی آنکھیں خدا نے کھولی, اس کو خدا کے بڑے لشکر نظر آئے, ان سے کہیں زیادہ. جب روحانی آنکھیں خدا کھول دے گا, یہ مصیبتیں چھوٹی نظر آئیں گی, خدا بہت بڑا نظر آئے گا, اس کے رتھ نظر آئیں گے, اس کے فرشتے آپ کو نظر آئیں گے, جو آپ کی حفاظت کے لیے ہوں گے, جو آپ کے لیے ہوں گے, جو آپ کے ساتھ. یہ ہے مسیحی ایماندار شخص کی رائے. لیکن اس نے وعدہ کیا ہے, میں تمہارے ساتھ. اس سے جس قدر یسوع مسیح کی آمد قریب ہے, مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں, یہ کام نہیں ہو. لیکن ایماندار شخص مصیبتوں میں بھی خوش ہے. زبور کی کتاب میں لکھا ہے, شریر کے لیے بہت مصیبتیں ہیں. بڑے بھی چھوٹے زبور میں سے زبور نمبر 4. لیکن راست باز کے لیے کیا ہے, یہ خوشخبری ہے, یہ بلیسنگ ہے. اس کے زبور نمبر 4 32 نمبر زبور ہے, 32 نمبر زبور ہے. اس کی آج میں ایسے پڑھے لکھا ہے, میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی. تم گھوڑے یا کھچر کی مانند نہ بنو جن میں کچھ سمجھ نہیں, جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے, ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں. شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی, مصیبتیں بڑی اس کے لیے, اور جس کا توکل خدا پر ہے, خداوند پر ہے, رحمت اسے گھیرے رہے گی,
یہ ہے ویلیو خدا کی نگاہ میں راست باز شخص کی. اسی پریشان ہیں ساری مصیبتیں آتے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. شریر کے لیے مصیبتیں ہیں اور بہت مصیبتیں ہیں اور آئیں گی، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی. اے صادقو خداوند نے خوش و خرم ہو، اے راست دلو خوشی سے للکارو، کیونکہ مصیبتوں میں آپ کا خدا آپ کے ساتھ. ہلیلویا. اس کی مقدس پالوس دعویٰ کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کوئی چیز ہمیں جدا نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے مسیح کی محبت سے بھرے اور اس کا ہاتھ ہم پر ٹھہرا رہے گا. اس لیے پاکستان میں جس طرح کے بھی حالات ہوں ہمیں خدا نے یہاں رکھا ہے. اگر آپ کا ایمان ہے تو ہم یہاں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں تاکہ خدا کی بادشاہی کا جھنڈا بلند. آمین. آئیں یسوع سے عزت کا تعلیم بجائیں اس سے ہمیں سبق ملا. میں یہ کہ ہمیں بات نہیں کرتے کام کرنا اس کی بات کرتے، لیکن ہمیں خدا نے یہاں مجھے 2-3 لوگوں نے آفر کی کہ آپ پیسے لگاتے ہیں آپ باہر چلے جائیں. میں نے کہا باہر میں ضرور جانا وزٹ کرنے کے لیے، لیکن میری خدمت یہاں ہے، ادھر سے میں نہیں چل سکتا. جس قدر آپ اپنے خداوند کی محبت سے بھرے ہوں گے مصیبتیں آپ کو چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، خدا بہت بڑا نظر آئے گا. آئیں اپنے کو بند کریں گے، دعا کریں.